خصات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار. چلیں please Binesh, you take a start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کر رہی ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پیاری نصیحت فرما رہے ہیں ہم انسانوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ترجمہ: یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ ضرور پیدا کر دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اور جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں طلاق کے احکامات اور جو دو دل آپس میں کبھی ملے تھے پھر ٹوٹے ہیں تو ان کے جو رنجشیں ہیں اور ان کے جو قواعد ہیں اور جو حدود ہیں وہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بہت ضروری ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے کہ جب انسان سٹک ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، فار ایگزامپل اگر ٹین ایجرز کی بات لی جائے جو ہمارا 18 to 24 کا آج کا انشاءاللہ ٹاپک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ رشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے، یا وہ کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں اور وہاں پر ان کی بات نہیں بن پاتی تو ایک قسم کا ان کے دل جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو بالکل ایسا فیل کرتے ہیں کہ ہوپلیسنس کا شکار ہیں کہ اب تو میرا کبھی کچھ ٹھیک ہوگا ہی نہیں. اور یہ سارے وہم و گمان شیطانی کی طرف سے آتے ہیں. صالحین کا یہی بیان ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بات دماغ میں آتی ہے تو انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکمتیں پنہا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اور اس میں محبت بھی شامل ہے، اس میں احترام بھی شامل ہے، اس میں اللہ کی الوہیت بھی شامل ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت بھی شامل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کانشیسلی پریزنٹ ہونا انسان رکھے کہ میں ہر دم واچڈ ہو رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہر ایک عمل پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، میرے احساسات کو معلوم ہے کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں یا میں کتنا جو ہے وہ خوش ہوں یا میں غمزدہ ہوں. یعنی میری ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نگاہ میں ہے، وہ خوب جانتا ہے. تو یہی تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے تو اس کے لیے نکلنے کا ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ بنائیں گے. اور وہ راستہ بنائیں گے اللہ سبحانہ وہ رزق دے گا. اب رزق بہت بڑے معنی میں ہے.
یعنی سلف والین کہتے ہیں وہ ایک ہی لڑکا یا وہ ایک ہی لڑکی نہیں ہے اچھی جو اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں. اللہ کی زمین وسیع ہے. جیسے رزق تلاش کیا جاتا ہے ایک ملک میں نہیں دوسرے ملک میں، ایک جگہ نہیں دوسری جگہ، ایک پروفیشن نہیں دوسرا پروفیشن، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جیسے رزق ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک رزق کی فارم ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیتا ہے، اپنا بھروسہ اللہ پہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ڈسکشن پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ضرور ہونی چاہیے. فی زمانہ ایسے واقعات اور ایسے سوالات آ رہے ہیں میرے پاس جس میں سب سے بڑا مین پرابلم ہے کمیونیکیشن گیپ. نہ بچے ماں باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کے باتیں سننا چاہتے ہیں. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جب ماں باپ اپنے کان دے دیں گے بچوں کو سننے کے لیے، بچہ ضرور اپنے دل کی بات، اپنے پریشانی، اپنی فرسٹریشن آپ کو شیئر کرے گا. اور آپ جب کچھ بولنے لگیں گے وہ ضرور آپ کو بھی اپنے کان دیں گے سننے کے لیے. یہاں پہ میوچل آپ کی پریکٹس ہے. اگر آپ سنتے نہیں ہیں وہ بولیں گے نہیں، آپ صرف بولتے ہیں تو وہ آپ کی سنیں گے. یعنی پیرنٹس کو بچوں کو آپس میں اتنا ایک ہونا چاہیے، اتنی فرینڈشپ ہونی چاہیے، اتنا قریب ہونا چاہیے کہ جب اس کے دل میں کوئی بات آئے کہ پریشانی والی بات ہے، وہ اپنی ماما سے اپنے بابا سے بہت فریلی اس کا اظہار کر سکے ادب کے اور عزت کے دائرے میں رہ کر. یہ بہت ضروری ہے. اور جب بچہ کی شادی ہو جاتی ہے پھر ایک پیریڈ گزر جاتا ہے، وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں پیرنٹس، پھر وہ اپنے آپ کو سیلف پیٹی شو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں بھلا دیا گیا، یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مگن ہے. پھر صرف اور صرف بچوں سے شکایتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی. یعنی وہ بیٹا جو آتا ہے اپنی ماں کے پاس پوچھنے کے لیے، وہ ماں اس کی یہ نہیں بولتی کہ میں تجھے یاد کر رہی تھی، وہ بولتی ہے تم آتے کیوں نہیں ہو، تم بیوی کے ہو گئے ہو، تم بچوں کے ہو گئے. یعنی ہمیں ایز اے پیرنٹ بھی یہ کام کرنا ہے کہ جب بھی بچہ آئے تو اس کے سامنے ہم اپنے دکھڑے نہ بیان کریں، بلکہ یہ بیان کریں کہ بیٹا آئی ریئلی ریئلی مسڈ یو، آپ کہاں تھے، مجھے آپ کے بچپن کی کتنی باتیں یاد آئیں. یا ہم شفقت کا ہاتھ رکھیں، یا ہم ان کی اچھائیاں ان کے سامنے بیان کریں. یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ آ چکا ہے پیرنٹ کے رویے میں، جس کی وجہ سے بچے ان سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ ٹیکنیکس، وہ طریقے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور جو سائیکالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپس میں کمیونیکیشن کو اچھا کریں تاکہ ہماری ریلیشن شپ بہتر ہو سکیں، ہمارے پرابلمس جو ہے وہ سالو ہو سکیں، اور ہم ایک اچھے اسلامی گھرانے کا ایک فرد بن سکیں، تاکہ ہم خود بھی ہدایت یافتہ ہوں اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے. جی اوور ٹو یو میم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. بہت اچھا آپ نے بینش سٹارٹ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور بلکہ ان سیریز کو جو سٹارٹ کرنے کا ذریعہ آپ بنی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہم سب کے لیے قبول کرے. ہم کہتے ہیں نا ایک پلیٹ فارم چلے آئے، جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر اور بات چیت کرتے ہیں، تو کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ چلو آؤ ایک دوسرے کا غم بانٹیں، یا چلو آؤ ایک دوسرے سے خوشی شیئر کریں، کیونکہ زندگی ایک اسی کا نام ہے بیلنس کرنے کا. بالکل ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے کہ لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے ہی آئیں گے، کیونکہ ایٹرنل پیس کی جگہ تو نہیں ہے نا یہ. ایٹرنل پیس کی جگہ تو یقیناً یقیناً اللہ نے بہت ایک خوبصورت جگہ ہمارے لیے ریڈی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اللہ پہ توکل کر دیں نا، تو ہم سب اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. جو لوگ صبح میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور پھر شام میں اپنی ہر بلیسنگ کو یاد کر کے سوتے ہیں اس سکون کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اتنا نوازا ہے، اپنی بلیسنگز کو دیکھتے ہیں. تو آپ یقین کریں، آپ روز ایک بہت پیاری دن کا آغاز اور اختتام کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زیادہ نوازتا ہے. بینش نے بالکل صحیح بات کی. ہم یہاں پہ ایک ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں اس پلیٹ فارم پہ کہ ہم آپ کے لیے پیرنٹنگ کو ایزی کر سکیں. گو کہ پیرنٹنگ ایزی نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہم اس کو ایزی بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے ورلڈ میں. میں کہوں میں آپ سے بہت دور ہوں، لیکن دل آپ سے دور نہیں ہے. جیسے آپ کے بچے ہیں ایسے میرے بھی بچے ہیں الحمدللہ.
اور جیسے آپ سچویشن سے گزرتے ہیں ایسے میں گزرتی ہوں، اور میرے ساتھ جو اسٹڈیز ہیں، اور یا میں کہہ لوں کہ چھوٹی سی لائک تھوڑا بہت جو علم ہے وہ آپ سے شیئر کر کے مجھے ایک اطمینان ملتا ہے کہ یا اللہ کسی کے لیے اگر آسانی ہو جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے بھی آسانی ہو گئی الحمدللہ اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ پڑھنے میں مجھے کبھی کوئی حرج نہیں لگتا، بار بار کہ ہر دفعہ یاد کر لوں اور شیطان مردود دور رہے، اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ Oh Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صرف ایک چھوٹا سا ریویو کہ ہم پلینز آف ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، یہ پوری سیریز نمبر 1 سے لے کے 15 تک اسی فلاسفی پہ بات کرتے رہے ہیں ہم کہ ایج ایک آپ کا سٹیج ہے، یہ جتنے بھی سٹیجز ہیں نا 0 to 24، یہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ کے سٹیجز ہیں، اور آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں بار بار کہ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ پچھلے کس سٹیج سے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی، یقین کریں آپ ایبزارب کر لیتے ہیں جو آپ کو سیکھنا ہوتا ہے، وہ اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے کہ آپ ایبزارب کرتے ہیں اور اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے 0 to 6 ایئرس اسپنج ایج کہلاتی ہے، اس اسپنج ایج میں جسے اور کہتے ہیں ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ، ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں بچہ جو بھی ایبزارب کرتا ہے وہ اس کے برین کا حصہ بن جاتا ہے، اور برین کا حصہ بننے کا مقصد یہ ہے کہ پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے یہ باتیں اس لیے سیکھنی ہے کہ اللہ کے اس کمال پہ، اللہ کے اس میریکل پہ ہم الحمدللہ بولیں، شکر ادا کریں، اور اس موقع کو یوز کریں کہ میں نے بچوں کے اس بہترین دماغ کو، ایبزاربن مائنڈ کو، یا ان کے سینسٹیو پیریڈ کو کس طریقے سے پازیٹیولی یوز کرنا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ ذکر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذکر وہ جس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں اور آپ سیرہ کی بات کرتے ہیں، آپ یقین کریں یہ بہترین ذکر ہے، اس سے پیارا کوئی ذکر نہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اللہ کے ہی احکامات کو سن رہے ہوتے ہیں اور ذہن نشی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان اہم احکامات کو اپنی زندگی میں لانا کیسے وہ آپ سیرہ سے سیکھتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ کرنا چاہتے ہیں یا اچھے مسلم بننا چاہتے ہیں اتنا آپ ڈگن کریں سیرہ میں، آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں، بہترین انسان، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ آپ کو جتنے بھی اسکالرز آپ ملیں گے آپ کو یہی سننے کو ملے گا کہ سیرہ فالو کریں اور قرآن کو کے رولز کو دیکھیں سیرہ میں کیسے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو سچویشنز ملتی ہیں نا۔ جو دوسرا قسم کا ذکر ہوتا ہے وہ ذکر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی ایسا علم اٹھاتے ہیں جس سے کسی کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا، وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے جیسے بہت سارے ہیں، اور اگر ایک مسلم بھائی دوسرے مسلم بھائی کے لیے ایک اچھی فیلنگ رکھتا ہے، اس کا اچھا چاہتا ہے، تو یہ بھی ایک سنہ ہے۔ کسی کو اسمائل دے دینا سننا ہے، کسی سے اچھی بات کر لینا سننا ہے، کسی کا غم بانٹ لینا سننا ہے۔ یہ ساری وہ سنت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن آپ کو جاننے کی یہ ضرورت ہے کہ دونوں ذکر میں فرق ہے۔ فرق اس طرح سے ہے کہ ہم پورے وقت تو زندگی میں ہمیں گزارنے کے لیے بہت سے علوم سیکھنے پڑتے ہیں، تو فلسفی کہوں یا سائیکالوجی کہوں، یہ وہ علم ہے جس کو آپ حاصل کرتے ہیں اپنی بہتری کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور اس کو پھر جب آپ ریلیٹ کرتے ہیں نا اللہ کے کلام سے اور سیرہ سے، تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے
کہ یا اللہ تو نے اتنے طریقے بتائے مجھے سمجھانے کے لیے، اور ڈھیروں طریقے اور ہیں، سائنس کے طریقے الگ ہیں، کلچرل سبجیکٹس کے طریقے الگ ہیں، آپ جیوگرافی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ باٹنی، زولوجی، بایولوجی، جتنے بھی علوم اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان سب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جب بھی آپ سیکھتے ہیں آپ اس میں سے اچھائی نکالتے ہیں، اچھائی ان دا سینس نکال کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا، اب میں اپنی اور اوروں کی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو خاص طور پہ آپ سے یہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے فیزز اس لیے ذکر کیے گئے کہ آپ اپنی اور اوروں کی لائف کو بہتر بنا سکیں، اور یقیناً ہم جب جب اللہ سے رہنمائی مانگتے تو ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور سیرہ کو دیکھتے ہیں۔ تو 6 to 12 مینٹل انڈیپینڈنس کی ٹائم پیریڈ ہے، جیسے 0 to 6 فزیکل اینڈ بایولوجیکل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ ہے، ایسے ہی 12 to 18 سوشل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ کی ایج ہے، اور پھر 18 to 24 اسپرچل اینڈ مورل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ ہے۔ جتنے مورل اور اسپرچل ایتھکس 18 to 24 میں سمجھ میں آتے، ایسے کبھی بھی نہیں سمجھ میں آتے۔ آپ اگر بچوں سے یہ بولیں گے نا اللہ موجود ہے، بیٹا اللہ موجود ہے، ابھی تم کو یہ مشکل آئی ہے نا، جاب نہیں مل رہی ہے، تم یقین رکھو کہ رزق اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، وہ کبھی بھی نہیں رکے گا، تم اپنی کوشش کرتے رہو، بے شک ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد تمہیں جاب مل جائے گی۔ یہ بچہ یقین کر لے گا، یقین کریں، یہ بچہ یقین کر لے گا، کیونکہ یہ اسپرچول اینڈ مورل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ میں یہ آپ کی اسپرچول جو آپ نالج اس کو دیتے ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ نے اس کے ذہن کو تیار کر دیا ہے۔ اگر آپ یہی بات 12 to 18 میں کریں گے تو بولے گا نہیں ماما آپ تو خیر اتنی ہیں، آپ پتہ نہیں کیا باتیں کرتی رہتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، میرا دوست تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ سوشل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ میں کون 12 to 18 وہ شاید آپ کی اس بات کو اتنا ریکگنائز نہیں کر پائے، لیکن کہنا اس کو بھی سٹاپ نہیں کرنا ہے، اس کو کہیں ضرور، بے شک وہ آپ کو ایک نیگیٹو جواب کیوں نہ دے، اور آپ پلیز ایکسپیکٹ کریں 12 to 18 میں آپ کو زیادہ تر نیگیٹو جواب ہی ملیں گے۔ آپ نماز کے لیے اٹھائیں گی، وہ کہیں گے بس ماما آپ تو ہر وقت نماز کے لیے کہتی رہتی، کیونکہ وہ سوشل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ میں ان کے سارے اسکلز ان کو سوشلی ہی ڈیولپ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہے، اور یقین کریں مجھے پتا ہے یہ آپ کی اور میری آزمائش ہوتی ہے جب وہ اس 12 to 18 ٹائم پیریڈ میں ہوتے ہیں۔ 6 to 12 پیریڈ میں بچہ بہت ہی کوئی خوبصورت آپ کو لگتا ہے، وہ گلے میں آپ کے 10 مرتبہ آ کے ہاتھ ڈالے گا، آپ بولیں گے بیٹا آپ نے یہ کھا لیا نا، آپ کی قسمت کا تھا، جی ماما مجھے پتا تھا آپ نے میرے لیے یہ تیار کیا ہے اور یہ میرا ہی تھا، تھینک یو ماما۔ 10 مرتبہ آپ کے گلے میں ہاتھ رکھے، یہ وہ بچہ ہے 6 to 12 جو آپ کی محنت کو ریکگنائز بھی کرتا ہے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، اور آپ کے ساتھ بار بار آ کے لگتا بھی ہے، اور آپ کو 10 باتیں بتاتا ہے، پورے گھر میں ناچتا پھرتا ہے، سب کو خوش کرتا پھرتا ہے، اور سب سے 10 مرتبہ وائی کے سوالات اٹھاتا ہے۔ 6 to 12 ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی بات کہیں گے کہ بیٹا اس دوست سے دور رہنا، یہ دوست تمہارے لیے اچھا نہیں، ٹھیک ہے ماما میں کوشش کروں گا، یا جو بھی کوئی اچھی بات سننے کو ملے گی وہ 6 to 12۔ میں آپ کو بیکورڈ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ کبھی کبھار ہم بیکورڈ جانا بھی بھول جاتے ہیں، مطلب پیچھے جانا بھول جاتے ہیں، رائٹ۔ اب آپ 0 to 6 میں چلے جائیں واپس سے، تو 0 to 6 وہ ایج ہے ہنسنے کھیلنے بولنے والی ایج، بچہ اچھلتا رہتا ہے کودتا رہتا ہے، اس کی انرجیز کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتی، آپ کھیلتے ہیں، کبھی اس کو گدگدی کرتے ہیں، کبھی اس کو گلے لگاتے ہیں، کبھی اس کو اٹھاتے ہیں ہوا میں اچھالتے ہیں پھر نیچے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بھاگتے دوڑتے ہیں، ماما لوز یو، بابا لوز یو، اللہ لوز یو، یہ ساری باتیں اس کے ذہن کا حصہ بنتی رہتی ہیں۔ او سوری، او تھینک یو، جتنے بھی پیارے کوئی آپ الفاظ بولتے ہیں آپ بولیں، آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کریں، سننا طریقہ کہ آپ اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریپیٹ کریں۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کے ڈریس پہ، وہ نام آگے آئے گا انشاءاللہ، اس کے ڈریس کو کمپلیمنٹ کیا ثنا ثنا کہہ کے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یو آر بیوٹیفل، تم بہت پیاری ہو، یہ ساری چیزیں اس عمر میں بہت معنی رکھتی ہیں، اور ہر ایج میں اپریسیشن
بہت معنی رکھتی ہے. اپنے بچوں کو جتنا اپریشیٹ کر سکتے ہیں کریں پلیز، جتنا انکریج کر سکتے ہیں کریں، جتنے نرم لہجے میں بات کر سکتے ہیں کریں. ہر ایج کی اپنی خوبصورتی ہے اور ہر ٹائم پیریڈ بچہ پیچھے کا بھولتا جاتا ہے. کچھ باتیں اسے یاد رہ جاتی ہیں، لیکن آپ جب بھی اس سے پوچھیں گے اسے اچھی باتیں یاد رہیں گی، لیکن اس کو بری باتیں نقش کر جاتی ہیں اس کے ذہن پر. جیسے کہ انفورسین ہو جائے وہ اس کو زیادہ یاد رہ جاتی ہے. کوشش کریں کہ انہیپی اور بہت ہی ٹراماٹائز قسم کے مومنٹس اس کی لائف میں نہ آئیں، کیونکہ یہ بچے میرے اور آپ کے پاس امانت ہے. گھر میں جھگڑے فساد ہوتے رہیں گے، چیخ چیخ کے باتیں ہوں گی، وہ کہیں ان کے ذہن میں نقش کر جائیں گی اور وہ اپنا کانفیڈنس لوز کریں گے. یہ یاد رکھیں کہ تلخی سے کبھی بھی راحت کسی کو نہیں ملتی. طنز باتوں سے اور طنز یا گفتگو سے کبھی بھی اپ لفٹنگ نہیں ہوتی. آپ بندے کا ڈی مورلائز کر دیتے ہیں اور اس کو کہیں شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کی پرسنالٹی میں. So kindly please look into these matters. All these stages are really, really very important. So play with your child, nurture affection between 0 to 7 years. 7 to 14 میں اس کو ڈسپلن کریں، گائیڈ کریں اور اس کو جتنا سمجھا سکتے ہیں اچھی بری باتوں کے ذریعے سمجھائیں. آپ بالکل ڈسپلن کر سکتے ہیں. 6 to 12 کے اندر آپ اس کے پر رولز لاگو کر سکتے ہیں اور وہ ان رولز کو لے لے گا. اگر آپ بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں ان چیزوں کو تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. 5 times پریئر اس کے لیے بالکل جڑ سکتی ہیں 7 to 14 کے اندر. حجاب کہہ لیں تو آپ تھوڑی سی پریکٹس 7 ایئرس سے یا 6 ایئرس سے کرانا شروع کریں. بچہ بالکل اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیتا ہے. اگر کبھی 14 to 21 کی ایج میں آ کے وہ سٹاپ کر دے یا 20 to 21 کی ایج میں آ کے سٹاپ کر دے حجاب کرنا، پلیز ڈس ہارٹ مت ہوئیے گا، مت ہوئیے گا. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں وہ بھول جاتے ہیں پچھلی باتیں، لیکن وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. جس نے حجاب کبھی پہنا ہے بچپن کے اندر وہ دوبارہ ضرور حجاب لے گا انشاءاللہ. آپ نے بس دعا کرتے رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں آپ کو کہ وہ حجاب ضرور لے گا. جس نے نماز چھوڑ دی ہے ٹین ایجر لائف میں وہ نماز دوبارہ ضرور پڑھے گا. یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور اللہ کی ہدایت آتی ہے. اور کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی باتیں نہیں، کیونکہ مجھے تو پکا یقین ہے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. میں اور آپ صرف میسج دے سکتے ہیں اور اللہ کا پورا کلام اسی سے ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ میسج دیتے رہو اچھے ہنستے مسکراتے طریقے سے میسج دیتے رہے آپ. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. امید دلانے کے لیے بس میں نے یہ آیت نمبر 186 آپ کو دی کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اسے بتا دو کہ میں قریب ہوں. کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے پیرنٹنگ کی کسی بھی لائف کے سٹیج پر، آپ یقین کریں اللہ آپ سے قریب ہے. اتنا قریب ہے کہ آپ انہیں پکاریں اسی وقت ہی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اکنامک انڈیپینڈنس کا میں نے ایک چھوٹا سا ایک آپ سے اگزامپل شیئر کری. وٹ ڈو آئی ڈو ود مائی لائف. یہ آپ کے لیے کوشچن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ 18 to 24 کے لیے جو زندگی کے مورل اور ایتھیکل اور اسپریچول ویلیوز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ ہوپ فل ہوں گے تو یہ ہوپ فل ہوں گے، اور اگر آپ ہوپ چھوڑیں گے اور آپ خود مورلی آپ اپنے آپ کو نہیں رکھ سکیں گے تو یہ آپ کو دیکھ کے ہمیشہ ڈاؤن ہو جائیں گے. اس لیے پیرنٹس کو ہمیشہ ہمیشہ ہوپ فل ہونا چاہیے تاکہ وہ ان بچوں کو ہوپ فل رکھ سکیں. نیگیٹو باتیں پلیز مت کریں. یہ ایج بہت ٹینڈر ایج ہے 18 to 24. اس میں اللہ سے جڑ سکتا ہے بندہ بڑی آسانی سے اگر آپ بہت ہوپ فل ہوتے ہیں تو. فائنڈنگ پلیس ان سوسائٹی، یہ بہت کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا کانفیڈنس بڑھاتے ہیں.
ڈیولپ سینس آف پرپز. ان کی لائف کو ایک پرپز چاہیے، آپ اس سے جوڑ دیں ان کو. کوئی بھی پرپز آپ کو لگتا ہے، اگر آپ کسی پرپز سے جڑے ہوئے نا، یقین کریں آپ کے بچے بھی جڑ جائیں گے. کہیں پر بھی آپ کا کام یہ ہونا چاہیے، مجھے کمیونٹی میں کمیونٹی ورک کرنا ہی کرنا ہے. اور اگر آپ مسلم امہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تب تو بہترین ہے. سب سے پیارے لوگ کون؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. اگر آپ کسی ایسے کام سے جڑیں، آپ یقین کریں آپ نے بچوں کو پہلے ہی ایک پرپس دے دیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کمیونٹی ورک ہیں. اللہ کی مخلوق کے کام آنا بہترین پرپس آف لائف ہے. کسی بھی ورک میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نرس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں پروفیشن، اس کو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک کمیونٹی ورک میں بھی ڈال لیں. اگر اچھے ٹیچر ہیں تو کوئی کمیونٹی ورک کا سوچیں، اگر اچھے ڈاکٹر ہیں تو کوئی اچھے کمیونٹی ورک کا سوچیں جس میں آپ ان بچوں کو انوالو کریں. کیونکہ کمانا اگر آپ ان کے ذہن میں ڈال دیں گے تو ان کو دینا کبھی بھی نہیں آئے گا. صرف لینا لینا ہماری لائف کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس مور گیو اینڈ ٹیک. آپ جتنا دیں گے کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، اتنا ریٹرن ہو کے آپ کے پاس آئے گا. آپ جتنی خوشیاں بانٹیں گے اتنی ریٹرن ہو کے آپ کے پاس آئیں گی انشاءاللہ. اور آپ نے اسی طرح ان کو جوڑنا ہے کمیونٹی سے. کچھ بھی پلان کر سکتے ہیں آپ، جا سکتے ہیں باہر نکل کے اور آپ سوچ سکتے ہیں چلو آج آپ یہ کام کرتے ہیں، چلو آج جاتے ہیں کسی بھی رشتہ دار کے گھر اور ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں کسی بھی کام میں. وہ آپ کی نیچر کو دیکھیں گے، آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے. اگر آپ جاتے ہیں کسی مہمان کے گھر، آپ کو کوئی دعوت ملتی ہے، اس میں بھی خیر سوچیں، جس کے گھر گئے اس کا ہاتھ بٹائیں، کچن میں لگ جائیں، اس سے کوئی اچھی بات کریں. مگر ان ایکٹیویٹیز میں مت پڑیں جو لغو بات ہے، کہ برائی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا فن بنا رہے ہیں، نام کا مذاق اور یہ ساری چیزیں. اگر آپ کی پرسنالٹی کا یہ کہیں حصہ ہے تو وہ بچے میں لازمی آتا ہے. کوشش کریں کسی کی بات کہیں پر مزے کے سینس میں نہ کری جائے. یہ بہت بڑی غیبت ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. چاہے وہ آپ کسی کی عادت کو ہی کیوں نہ بتا رہے ہو، کسی کی ہیبٹ ہی کیوں نہ ڈسکس کر رہے ہو، وہ آپ کو بتانے کی نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں نا، آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بارے میں کوئی ڈسکس کرے، چاہے وہ آپ کی کوئی ہیبٹ ہی کیوں نہ. انٹل اینڈ انلیس وہ آپ کی کوئی اچھائی بیان کر رہے ہیں تو وہ تو بہت شاذر و نادر کوئی بولتا ہے. کوئی ہمیشہ اس کی بری ہیبٹ کو ہی وہ کرتا ہے کہ چھوٹی سی بات کہہ لیں کہ وہ تو ٹائم پہ اٹھتا نہیں ہے. یہ بہت چھوٹی بات ہے غیبت. مگر اوکے، فیل اسٹرانگ ٹو بی ان دا ورلڈ. جتنے آپ اسٹرانگ ہیں، ڈیلی آپ اٹھتے ہیں، آپ ایک اللہ سے اپنا آپ کو جوڑتے ہیں اور پھر دن کا آغاز لیتے ہیں، چاہے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی کام ہی کیوں نہ کریں، اس میں آپ کی اسٹرینتھ بچے کو دکھتی ہے. یس، میری مما روز بلا ناغہ اٹھتی ہیں اور پھر وہ ہر طریقے سے کام کرتی ہیں، میں نے بھی ایسے ہی اسٹرانگ بننا ہے. میرے بابا روز صبح اٹھتے ہیں، اچھے سے تیار ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، میں نے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے. اچھا ماحول، اٹھتے ہی ماما گریٹ کر رہی ہیں بابا کو، بابا گریٹ کر رہے ہیں ماما کو، سبال سبال خیر، گڈ مارننگ، السلام علیکم، جس طریقے سے چاہیں ایک اچھا سا سٹارٹ لیں. خود بھی کچن میں جائیں، کھانا بنائیں، بچوں کو بہت پیار سے اٹھائیں. اگر نماز کے لیے اٹھا رہے ہیں، یقین کریں 18 to 24 کو بھی آپ نماز کی تاکید کر سکتے ہیں، مگر بہت پیار سے. بیٹا اٹھ جاؤ، یہ وقت جانے کا نہیں، کھونے کا نہیں. یقین کریں 18 to 24 میں بھی آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا. آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اٹھ کے نماز پڑھیں گے خود سے. اگر کرتے ہیں تو یقین کریں 2 نفل شکرانے کے روز پڑھا کریں اگر وہ کرتے ہیں، اور اگر ان میں یہ رسپانسبلٹی آ گئی. اور اگر نہیں آ گئی ہے تو مارک مائی ورڈز، یو ہیو ٹو ریپیٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ along with yourself. خود نماز پڑھیں، خود 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ان کو بہت پیار سے ساتھ ملائیں، ساتھ جڑائیں. بیٹا میں تمہارے لیے جا نماز بچھا رہی ہوں، تم اٹھ جاؤ، دیکھو تمہارے لیے بالکل جا نماز تیار ہے. جاؤ بیٹا وضو کر کے آ جاؤ، تمہارے لیے میں جا نماز بچھا رہی ہوں. تھوڑا سا ایفرٹ کر کے ان کے لیے کام کرنے. آؤ بیٹا اٹھو، آؤ میں تمہیں لے کے جا رہی ہوں ساتھ میں، چلو بیٹا اٹھو. ٹین ایجر ہے، ٹھیک ہے، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے ٹی شرٹس اتار کے سوتے ہیں. آپ ٹی شرٹ اٹھائیں، یقین کریں 18 19 سال کی عمر کے بچے کو بھی آپ ٹی شرٹ پہنا سکتے ہیں. آؤ بیٹا پہن لو پلیز، اٹھو، چلو واش روم میں چلو،
تھپکی دیں، سر سہلائیں، ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائیں اور لے کے جائیں، جاؤ بیٹا میں تمہارا ویٹ کری، بیٹا تم جلدی آ جانا، پھر تم وضو کر کے آؤ گے نا تو ماما جائیں گی، بیٹا میری نماز کا وقت نکل جائے گا اگر تم نے دیر کری۔ پلیز پیار سے بات کریں، پلیز پیار سے بات کریں، نماز سختی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے ان کو نماز سے جوڑ دیا، آپ یقین کریں اس سے بڑی کوئی سائیکالوجیکل پریکٹس نہیں ہے جو کہ ان کو پیس آف مائنڈ دے سکے۔ میں جتنی بھی سائیکالوجسٹ سے ملی ہوں وہ میڈیٹیشن پہ زور دیتے ہیں۔ میڈیٹیشن مسلمز کے لیے بہترین نماز ہے، اور میں اس سے پیاری کسی میڈیٹیشن کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اگر آپ نے ڈیلی پریکٹس میں بچوں کے نماز لے کر آ گئے اور آپ ایک اچھے وے میں بات کرتے ہیں تو وہ ضرور سنیں گے۔ ایک 23 ایئر اولڈ بچے نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی۔ کین یو امیجن؟ اس کو نماز نہ پڑھتے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بیٹا ایسا کب ہوا اور کیوں ہوا کہ آپ نے نماز چھوڑ دی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ہمیشہ سے میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھ پہ نماز امپوز کی جاتی تھی، مجھے فورسفلی کہا جاتا تھا، تو مجھے ایسا لگتا تھا ہر کوئی مجھ پہ تنقید کر رہا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، یا مجھے ڈانٹا جاتا تھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ 23 سے 4 سال پہلے اس کی زندگی میں چلے جائیں، وہ کتنے بڑا ہوگا۔ تو آپ سوچیں میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ بجائے اس کی کہ اس کو سختی سے کہا جائے، طنز کے طور پہ کہا جائے کہ کتنا، اور کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس سوچتے ہی ایسے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے 18 سال کا ہو گیا اور بس بہت ہو گیا، ہم بہت عرصے سے تم سے کہہ رہے ہیں تو تم نماز پڑھ کے نہیں دیتے کیونکہ تم نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتے، تم پہ تو ہر وقت شیطان سوار رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی نیگیٹو ہے، آپ نے خود ہی اس کو شیطان کے حوالے کر دیا کہ تم پہ تو ہمیشہ شیطان سوار رہتا ہے۔ بلکہ آپ اچھی بات کریں، آپ کوئی اچھی بات کریں کہ بیٹا اس وقت شیطان کو دور کرنا ہے، اس وقت اللہ سب سے قریب ہے آپ کے، یہ فجر کا وقت ہے، بہت پیارا وقت ہے، اللہ بہت سنتا ہے، اللہ تمہاری بات سنے گا، تمہاری نئی جاب ہے، چلو اٹھو دعا مانگو، پہلا دن ہے جاب کا، بیٹا کوئی دیکھو تمہاری ابھی نئی نئی منگنی ہوئی ہے اور تمہارے لیے بہت اچھا سٹارٹ ہے، تم شکر ادا کرو اللہ کا، دعا مانگو اپنے لیے بھی، اپنے لائف پارٹنر کے لیے بھی۔ تمہاری نئی نئی ابھی شادی ہوئی ہے تو بیٹا دن کا آغاز اچھے سے کرتے، چلو ہم میرے ساتھ شکر ادا کرو اور ہم دعا مانگتے ہیں، اور رات میں آپ ان کے ساتھ اسی طرح ریکال کر لیں کوئی آپ کا اچھا مومنٹ اور ان کا اچھا مومنٹ۔ میں نے آپ سے کہا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے آپ کو ملتا ہے کہ آپ کیسے قرآن کو دیکھتے ہیں، تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا his character was قرآن، his character was the قرآن similar to the meaning of verses، اور اس پہ بہت ساری ورسز ہیں، چاہے آپ سورہ الاعراف کی لیں، یہاں پہ be gracious, enjoin what is good and turn away from the ignorant. Indeed, Allah enjoins justice and good conduct and giving to relatives and forbids immorality and bad conduct and oppression. He admonishes you that perhaps you will be reminded, and be patient over what befalls you. Surah Luqman. But pardon them and overlook their misdeeds. سورہ المائدہ۔ تو پیشنٹ رہیں، غلطیوں کو اگنور کرتے رہیں، اور کچھ میں نے کوشش کی ہے پریز وردی کیریکٹرسٹکس نکالنے کی آپ کے لیے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا حصہ تھی، اور ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر لائیں تاکہ ہمارے بچوں کا حصہ بن سکیں، اور میں اور آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہدایت بھی وہ دیتا ہے۔ ٹروتھفلنس، آلویز اسپیکنگ دا ٹروتھ، تو جتنی کوشش ہو سکے پلیز کریں کہ سچ بولیں جو بچہ دیکھے اور اپنے پہ امپلیمنٹ کریں۔ آپ یقین کریں 18 to 24 میں اس کو پرانی باتیں بھول گئی ہیں اور اس کو نئی باتیں یاد ہیں، اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہی سب کچھ کر رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے میں خود سے سیکھ رہا ہوں، مجھے بچپن سے نہیں سیکھنے کو ملا۔ اور یہ ان کی غلطی نہیں ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا سٹیجز آف لائف میں پیچھے کی باتیں ہم بھولتے جاتے ہیں کہ ہمیں سکھائی کس نے، ہم پہ مہربانی کی کس نے، ہم پہ کرم کیا کس نے، اور جس کو یاد آتا ہے اسے اللہ یاد دلاتا ہے، جسے ریکال کراتا ہے اسے اللہ یاد کراتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی یاد ہے یہ باتیں تو یقین کریں آپ کا تحفہ ہے اور اللہ نے آپ کو یاد کرائی رکھی ہیں۔ پیشنس، اسٹیئنگ کام ان ڈیفیکلٹی، یہ بہت ہی کوئی پیاری خوبی ہے۔
gratitude, thanking Allah and people, جتنا کر سکتے ہیں کریں. ہیوملٹی, بینگ ہمبل ناٹ پراؤڈ, جتنا آپ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے اتنا ہی آپ کا بچہ ہوگا. کائنڈنس اینڈ جنرosity, ہیلپنگ ادرس, یہ اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لیں کہ میں نے جب بھی کہیں جانا ہے تو کسی نہ کسی کی مدد کسی نہ کسی طریقے سے کرنی ہے, چاہے دروازہ کھول کے, چاہے بیگز اٹھا کے, چاہے کسی کے ساتھ کچھ ہیلپ کرا کے, جو میرا بچہ مجھے مستقل دیکھ رہا ہے. forbearance, forgiving and staying calm, جب بھی کبھی کوئی زیادتی ہو معاف کر دیں, کام رہیں. کوئی برا لفظ کہہ کے چلا جائے تو آپ کا بچہ آپ سے لازمی بولے گا ماما آپ تو سنتی ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کو مس یوز کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. میں دعا کروں گی کہ اس کو ہدایت مل جائے, مگر اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے برائی نہیں. میں نے معاف کیا تاکہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے لیے آسانی کریں. آپ کے یہ دو جملے ہر سختی میں جو آپ اپنے منہ سے نکالتے ہیں یہ اس کو بھی فارگیونگ بنا دیتے ہیں. ٹرسٹ وردینس, کیپنگ پرومسز, اس کا بہت خیال رکھیں. کوئی اگر آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ کو کوئی چیز امانت کے طور پہ دیتا ہے اور اس کو واپس کرنا, اس کو سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. بچے سے کہا جاتا ہے نہیں بیٹا اس ڈش کو یوز مت کرو, اس میں پڑوسیوں نے کوئی کھانا دیا تھا, یہ میں نے سائڈ میں اس لیے رکھی ہے کہ ہم اس کو ریٹرن کر سکیں. یہ چیز پھپھو کے گھر سے آئی تھی, یہ ہمیں واپس کرنی ہے, بس اگر انہوں نے بھیجی تھی تو یہ ہم نے یوز کری, اب ہمیں ریٹرن کرنی. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی لائف سے جی کے ان کو دکھائیں تاکہ وہ اس کو اپنا حصہ بنا سکیں. لائنگ, اب یہ بلیم وردی کیریکٹرسٹکس ہیں, اس کو جاننا بہت ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. لائنگ, سیئنگ what is not true, absolutely. اور یہ پوری چیز آپ کو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں, میں صرف آپ کو یہاں پہ کنیکشن بنا رہی ہوں. اور جتنا آپ اس سے بچیں گے اتنا آپ کی اور بچوں کی لائف میں پیس آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے دور رہیں, کوئی بھی سائیکالوجسٹ. لوزنگ کنٹرول اینڈ ہرٹنگ ادرس, یہ ایک اینگر کی وہ ہے کہ آپ اپنا کنٹرول لوز کرتے جاتے ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں او کام ڈاؤن, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, کاؤنٹ 1 to 10. بہت ساری اسٹریٹجیز ہیں. میں آپ سے یہ کہتی ہوں آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو بھی قابو میں رکھے گا اور آپ کے بچے کو بھی, اور جتنا زیادہ اعوذ باللہ پڑھیں گے اتنا زیادہ غصے پہ کنٹرول آئے گا اور دوسرے کو ہرٹ نہیں کریں گے آپ. جیلسی, hating when others have good things, اس سے بچنا ہے آپ کو. جتنا آپ دوسرے کو دیکھیں گے اور اپنی بلیسنگز کو کم دیکھیں گے آپ کو جیلسی زیادہ فیل ہوگی. اس کی اسٹریٹجی ہے think positively about what you have, think what good you have, appreciate your goodness. تو آپ کو اپریشیٹ کرنا آ جائے گا, الحمدللہ کرنا آ جائے گا. اسے اگر میں اسلامک ٹرم میں دیکھوں تو الحمدللہ, اللہ کی تعریف. چاہے کسی کے پاس کچھ ہے اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا اور اس کو بھی دے گا اور نوازے گا, اس میں برکت ڈال دے گا. لیکن اگر آپ میں جیلسی ہوگی تو آپ کے پاس سے بھی چیز ختم ہوگی اور دوسرے کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نظر سے بچائے. ایروگینس, thinking you are better than others. اب آپ نے اچھا سوچنا ہے اپنے بارے میں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں, اپنے آپ کو اتنا وہ اسمارٹ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس ذہانت ہے تو اگلے کے پاس کچھ بھی نہیں. نہیں, اللہ نے یہی عقل و شعور ہر شخص کو دی ہے. سب کے ایکسپیرینسز الگ ہیں. آپ ان کے اوپر ان کے شوز میں جا کے دیکھیں گے تو اگر آپ کو کبھی کسی کی بات نامناسب بھی لگے کہ کیا بات کر رہا ہے یہ, تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے بہت آتا ہے, یہ سوچیں یہ اسٹرگل کر رہا ہے, میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں, انشاءاللہ یہ بھی سیکھ جائے گا اور میں بھی سیکھ جاؤں گی. جو بات اس کو آج نہیں پتا ہے کل پتا چل جائے گی. جو بات مجھے اضافی پتا ہے میں اس کو بتا دوں تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے. تو اس کے لیے اچھا سوچیں گے تو خود آپ کے لیے اچھا ہوگا. گریڈ, مائزرلینس, بخل, ناٹ شیئرنگ, آلویز وانٹنگ مور. یہ بھی بڑا اچھا ایک فینومینا ہے, مگر میں آپ کو کیسے بتاؤں. بچے یہ کر کے آتے, وہ کہتے نہیں میں اپنا اسائنمنٹ شیئر نہیں کروں گا, یا میں اپنی یہ چیز شیئر نہیں کروں گا, ماما یہ میرا آئیڈیا ہے. تو کہیں یہ اللہ کا آئیڈیا ہے, جو تمہارے دماغ میں ڈالا ہے وہ اللہ نے ڈالا ہے. یہ تمہاری اسٹرینتھ نہیں بیٹا, یہ اللہ کی اسٹرینتھ ہے. آپ اس کو بار بار اللہ سے کنیکٹ کریں. مگر ماں باپ یہ کہیں بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بیٹا تم بڑے اسمارٹ ہو,
تمہارے جیسا جینیس تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کہیں ضرور، لیکن پلیز اس بلیسنگ کو اللہ سے ریلیٹ کریں، کیونکہ وہ کہیں پر بھول جاتا ہے اور وہ اپنی اس بھلائی کو شیئر نہیں کرتا دوسروں سے، بلکہ اس میں کنجوسی کرنے لگتا ہے. بیک بائٹنگ، غیبہ، اسپیکنگ بیڈلی اباؤٹ ادرس بیہائنڈ دیئر بیک، اس کو تو فور شور چھوڑنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہا، ایک بہت چھوٹی سی مثال دی کہ کسی کے بارے میں بھی بچہ آ کے بات کرتا ہے نا، لیٹ سے کہ ماما طلحہ جو ہے نا وہ ہمیشہ مجھے لیٹ کر دیتا ہے، اور اس نے اسائنمنٹ لیٹ کیا، آپ یقین کریں میرا بھی اس کی وجہ سے مارکس کٹ گئے. آپ نے پلیز اس سچویشن کو سننا ضرور ہے، لیکن اس کو یہ ریکال کرانا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرابلم ہو گئی ہو. کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا؟ نہ کہ یہ کہ ہاں بیٹا کیوں ایسے دوستی کر لیتے ہو، کیوں ایسے دوست بنا لیتے ہو جو تمہارے بھی لیے خرابی بنتے ہیں، تمہیں دیکھ کر دوست بنانے چاہیے. تو آپ نے اس کو فوراً ہی ایک وہ دے دیا کہ اس پہ ڈاؤٹ کہ کیا کوئی غلط دوست بنا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے انکریج کیسے کرنا ہے اور اس کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا کیسے. نہیں بیٹا، اللہ مدد کرتا ہے. تم دعا کرو کہ تمہارا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہو جائے، جو بھی تم نے بنایا اس کو اللہ ایکسیپٹ کرائے گا نا، تمہیں چانس اللہ ہی دلوائے گا. تو کیا ہوتا ہے، دوسرے دن جا کے ٹیچر کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسائنمنٹ کسی اور دن ڈیٹ جمع کرا دی گا کیونکہ آپ کا پارٹنر ریڈی نہیں تھا. یہ کیسے مدد آئی؟ یہ اللہ کی مدد آئی. اور وہی بچہ ایکسائٹیڈلی آپ کو پھر آ کے بتاتا ہے، ماما آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، ٹیچر نے مجھے اور ٹائم دے دیا ہے. کتنا پیارا واقعہ ہے نا یہ. آپ کی بات سے ہی بچے نے اللہ کے قریب آ گیا، ریلیٹ کرنے لگا. ڈس آنیسٹی، بریکنگ ٹرسٹ اینڈ چیٹنگ، یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں اس پہ جتنا کہوں کم. ڈس آنیسٹی آپ میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بریکنگ ٹرسٹ، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چاہے رشتوں کے ساتھ ہو، بہت بری چوٹ دیتی ہے. ڈس آنیسٹی میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے اور زندگی بھر کی چوٹ ہوتی ہے. چیٹ کرنا ایک دوسرے کو بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے. ٹرسٹ کھو دینا یہ بہت بڑی چوٹ ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے آپس میں کوئی بھی رشتہ دار ہو، یا آپ اللہ کو ہی چیٹ کر رہے ہیں. یہ سارے بڑے ایسے کمپلیکیشنز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بچائے. اگر ایسے لوگ مل جائیں ان کے لیے دعا کریں، ان کو معاف کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں معاملات. ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے، ہمیں ان میں پڑھنا نہیں چاہیے. اللہ بہتر جانتا ہے، یہ سوچ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say, the halal is clear and the haram is clear. یقین کریں دونوں باتیں کلیئر ہیں. بٹوین them are doubtful matters. حلال اور حرام کے بیچ میں ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں that many people do not know about. ہمیں انہیں اوائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. whoever avoids the doubtful matters will protect his religion and honor. چاہے وہ کچھ بھی ہو ڈاؤٹ فل ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے. whoever falls into the doubtful matters fall into the haram. like a shepherd who grazes around a sanctuary and is likely to enter it. Truly every king has a sanctuary, and truly the sanctuary of Allah is his prohibitions. Truly in the body there is a piece of flesh. If it is sound, the whole body is sound. If it is corrupt, the whole body is corrupt. Truly it is the heart. اپنے دل کو سنبھال کے رکھیں، اپنے دل کا خیال رکھیں. دل اچھا ہے تو پوری باڈی اچھی ہے. The heart is called qalb in Arabic because it quickly changes. Taqallub. Hence, one of the supplications that the Prophet sallallahu alaihi wasallam most frequently recited was, Ya muqallib al-qulub, sabit qalbi ala dinika. O controller of the hearts, make my heart steadfast in your religion. اللہ سے دعا مانگے، یہ دعا مانگے، یہ سنت سے ثابت ہوا ہے کہ اپنے قلب سلیم کے لیے دعا مانگے. اب کچھ میٹرز ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتے ہیں نا. کیریئر چوائسیز ہیں. امیجن یو جسٹ فنش یونیورسٹی اینڈ آپ کو جاب آفرز ہوئی ہیں. یہ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ اس ایج کی خاصیت ہے 18 to 24 میں جاب لگتی ہے یا
وہ خود کسی کو چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں ڈاؤٹ فل سچویشن ضرور آئیں گی. میں نے آپ سے کیا کہا؟ حلال اور حرام بہت کلیئرلی گیون ہے. جو بیچ کی سچویشنز ہیں اس سے بچنا چاہیے. جاب ایک کلیئرلی حلال، جیسے کہ ایک جاب ہے آئی ٹی سپورٹ ایٹ اے اسکول اور ہاسپٹل. اچھی جاب ہے نا آئی ٹی سپورٹ کرنے کی اسکول میں یا ہاسپٹل میں. یو آر ہیلپنگ پیپل، اس میں کمیونٹی ورک بھی ہے، جیسا میں نے کہا اس ایج کے لیے ضروری ہے. ارننگ این آنیسٹ سیلری، آپ کو بڑا اطمینان ہے کہ اس میں بڑی آپ کی سیلری بالکل حلال طریقے سے آ رہی ہے. نو ڈاؤٹس، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، بڑا بڑا چیک مارک ہے یس کا، کرنے دیں اور لگے رہنے دیں. ٹھیک ہے. جاب بھی ہے کلیئرلی حرام ہے. کیا جاب بھی ہے؟ ورکنگ فار اے کمپنی دیٹ ڈیولپس گیمبلنگ ایپس ایون اف دا پے از ہائی، چاہے کتنی بھی سیلری ہائی کیوں نہ ہو. گیمبلنگ حرام ہے، آپ کو پتا ہے. یو نو گیمبلنگ از حرام، ا بگ نو نو. تو کلیئر ہونا چاہیے یہ بات. اچھا سی جاب کو لے لیتے ہیں، تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے. ا بینک آفرز یو اے جاب ان ڈیٹا انالیسس. You are not directly signing interest contracts, but your work supports a system that runs on riba, interest. Some scholars say it's okay. ہے نا. If you are not directly handling، اگر آپ directly interest کو handle نہیں کر رہے تو it's okay. Some scholars say ہم respect کرتے ہیں، but some others say it's still impermissible. تو کیا ہوا؟ ڈاؤٹ فل ہوگی نا. کچھ نے کہا پرمیشن ہے، کچھ نے کہا نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹلی انٹرسٹ سے لنکڈ نہیں ہے تو نہیں ہے. تو میں کہتی ہوں ڈاؤٹ میں نہ پڑیں. یہ نہ سوچیں کہ اس نے کیا کہا، وہ نہ سوچیں اس نے کیا کہا. جتنا ڈاؤٹ فل میں جائیں گے شیطان وسوسے ڈالے گا اور برائی پیدا ہوگی. پھر 10 کسی کو برا کریں گے، نہیں فلانے اسکالر نے کیا کہا، نہیں فلانے اسکالر نے کیا کہا. آپ اپنی بھی تمیز بھول جائیں گے. نہیں، میں کہتی ہوں کلیئر سچویشن میں رہیں. یا حلال پکا پکا سوچ لیں یہ حلال ہے، دل کا سکون ہے اس میں، یہ کرتا ہوں. اس میں کوئی ڈاؤٹ فل رائے ہی نہیں ہے. جہاں ڈاؤٹ فل رائے ہے وہاں سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی رکھیں. This is a doubtful territory. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught that if you leave what's doubtful، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ ڈاؤٹ فل سچویشن میں اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں، you protect your دین، اس طرح آپ اپنی دین کی پروٹیکشن کر رہے ہیں، and your عزہ، your honor. So even if job C looks good, choosing job A keeps your heart clear and your faith strong. تو جاب اے کی طرف جائیں، آپ کے دل کو سکون رہے گا، کلیئرٹی رہے گی، اور آپ کا فیتھ اسٹرانگ رہے گا. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے برڈن نہیں کرتا، آپ کو زیادہ نہیں ٹیسٹ کرتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. Allah does not burden a soul beyond that it can bear. آپ کی اس سے زیادہ ہمت سے زیادہ نہیں آزمائے گا. پریپریشن آف دی ایڈلٹ. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آج کے ٹاپک کے ساتھ جسٹس کر سکوں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکوں. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. پریپریشن آف ایڈلٹ بہت ضروری ہے. جو بھی میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں یہ آپ کی تیاری ہے، بچے کی تیاری سے کہیں زیادہ آپ کی تیاری ہے. کنسیلنگ دا فالٹس آف ون ٹو whom advice is given and not speaking ill of him in his absence. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults on the day of resurrection. ہم نے غلطیوں کو چھپانا ہے مسلم کی. وہ مسلم آپ کا بچہ بھی ہے. آپ غلطیاں چھپا لیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی غلطی چھپا لے گا. آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے ہی بچے کو پردہ فاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں. آپ ہی کا بچہ بیوی کے گن گا رہا ہے. یہ بات کیوں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ بھی کبھی آپ کی بھی کبھی شادی ہوئی تھی، and in those early times you didn't like anybody interfering in your life, right? اور آپ اتنی انٹرفیئرنس آپ اپنے بچے کی لائف میں کر رہے ہیں. آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے بیوی کو زیادہ پریفرنس دینی شروع کر دی ہے مجھ سے زیادہ. نہ آپ کی عزت رہتی ہے، نہ آپ کے بیٹے کی عزت رہتی ہے. میک قرآن اینڈ their best your best friend your and their best friend. قرآن سے جڑے رہیں. آپ یقین رکھیں آپ بھی میٹھے رہیں گے اور آپ کا بچہ بھی میٹھا رہے گا. آپ نے خود قرآن سے دوستی کرنی ہے اور قرآن کو بیسٹ فرینڈ سمجھنا ہے، اور اس بچے نے بھی آپ کو دیکھ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے.
Pray to Allah, make our kids صدقہ جاریہ for us. اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو بچہ ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. Help them have a tongue that praises Allah mostly. ہر بات میں اللہ کی تعریف پہلے ہیں. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, مفردون سبقت لے گئے. کون ہے مفردون جو سبقت لے گئے؟ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. خیر کی باتوں کی 2 ٹائپس ہیں، اس کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا. خیر فی الذاتی ہی، تسبیح تلاوت. خیر فی الغراہی، غیرہی، to increase closeness through good speech, to remove someone's sadness, to encourage someone, no gossiping, no backbiting. تو خیر فی غیرہی، جو کہ آپ اللہ سے کلوزنس چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ دوسروں کا غم بلانے کی ان کو کوشش کرواتے ہیں، دوسروں کو انکریج کرتے ہیں، رائٹ. میکنگ کڈز ہیپی بائی گیونگ دیم امپورٹینس، یہ بہت ضروری ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو اہم بنانا. ہاں بیٹا تم نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے ہاتھ میں اتنی لذت ہے. آپ یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ جی جناب اپنی بہو سے کہہ رہے ہیں. اگر تو آپ کی لائف میں آ چکی ہے آپ کی یہ ڈاٹر ان لا، آپ پلیز اس کی تعریف کریں، آپ اس کی ہمت بندھائیں. آسان نہیں ہوتا، وہ نئے گھر میں سیٹ ہو رہی ہے، اور کسی گھر سے بیٹی کو لا کے اپنے گھر میں سیٹ کرنا، آپ یقین کریں آپ سارے رشتے چھوڑ کے آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ریکگنیشن، آپ ایک بڑا مرحلہ طے کر کے آئیں، آپ ریکگنیشن چاہتے ہیں، آپ تسلی کے 2 بول چاہتے ہیں. اگر اس کو ڈیفیکلٹی میں دیکھیں، اگر شوہر جا رہا ہے وہ اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہے، اگر شوہر گھر سے جا رہا ہے یقین کریں نوکری کے لیے بھی تو اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہے. سمجھے تو صحیح، اس کے سارے رشتے پیچھے چھوٹ گئے جو شوہر ایک اس کو اپنا بنا کے لے کر آیا، جس میں اس کے اندر ابھی سینسیٹیو پیریڈ ہے میٹنگ کے، وہ سب سے زیادہ شوہر سے اٹریکٹڈ ہے. سینسیٹیو پیریڈ اللہ ڈالتا ہے اس میں، یہ یاد رکھیں آپ. جو محبت اس کے دل میں ہے اللہ نے ڈالی ہے اپنے شوہر کے لیے، جو اٹریکشن اس کے دل میں وہ اللہ نے ڈالی ہے، اسے میں اور آپ چھین نہیں سکتے نہ ختم کر سکتے ہیں. تو پھر اس کو اسی پہ ٹونٹ کرنا، یا اچھا بہت اچھے کپڑے پہنے اب تم کپڑے چینج کرو میرے ساتھ آؤ کچن میں لگو، یہ ساری باتیں بڑی نیگیٹو ہیں. بیٹا بہت پیاری لگ رہی ہے، بہت پیارا جوڑا بنا ہے، پہن کے کھڑی ہوئی ہے، آؤ میرے ساتھ بس کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میں کیا کر رہی ہوں. آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، آپ ایک ینگ سانس ہیں، کیونکہ اگر یہ بچی 24 سال کی ہے تو آپ بھی یقیناً 50 کے کہیں قریب ہوں گی یا 40s میں ہوں گی. تو اگر وہ 22 23 24 کی ہے تو آپ بھی ایسی ینگ ایج میں نا، آپ کون سی زیادہ ایجڈ ہے، آپ سارے کام کر سکتی ہیں. اس کو اپنا پارٹنر بنا لیں، اس کو اپنا دوست بنا لیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. یہ مراحل مشکل ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے بانٹنا آسان نہیں ہوتا. جس بچے کی آپ پرورش کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ شیطانی وسوسے یہ چیلنج بھی ہیں، لیکن اگر آپ سینسیٹیو پیریڈز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ میں سینسیٹیو پیریڈ آف مدرہڈ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس بچی میں سینسیٹیو پیریڈ فار میٹنگ بہت اسٹرانگ ہے. اس میں اپنے شوہر کی محبت اس وقت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے لیے آسان نہیں ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے آنا. اللہ نے دوسرے لوگوں کی محبتوں کو کم کر کے اس کے شوہر کی محبت بڑھا دی ہے، کہ وہ دنیا داؤ پہ لگا کے اور والدین اور سب کو پیچھے چھوڑ کے آتی ہے، تو باقیوں کی محبت کم کر دی آسانی کے لیے. اللہ نے تو اس کے لیے آسانی پیدا کر دی، پر آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو. یہ بہت سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے. سینسیٹیو پیریڈ جب آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو سینسیٹیو پیریڈ فار لینگویج ایک چھوٹے بچے میں نظر آتے ہیں، لیکن سینسیٹیو پیریڈ فار میٹنگ کسی کو نظر نہیں آتا. میٹنگ کا مطلب ہے کہ شوہر کی لیے محبت بیوی کی، جسے مودہ کہتے ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کی محبت جو کہ مودہ ہے، جو کہ مودہ سے شروع ہوتی ہے اور رحمہ پہ ختم ہوتی ہے، اور رحمہ رہ جاتی ہے. آپ کے شوہر میں اور آپ کے درمیان میں اگر یہ ہے تو اللہ کا تحفہ سمجھے. پریزنگ بلونگنگز، پریزنگ بلونگنگز، ان کی چیزوں سے اٹیچمنٹ جن سے ان کو ہے اس سے خوش ہوئیں، ان کے لیے جو چیزیں اہم ہیں ان کو اہم سمجھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں ان چیزوں کو لے کر آتے تھے. سیدنا خالد بنت خالد was wearing a yellow shirt one day, and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم praised her by saying, Sana, Sana. She was playing with Moe Mubarak,
his father picked her but Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked him to let her play. تو یہ ایک چھوٹی سی بچی کا واقعہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ثابت ہے کہ کس طرح وہ بچوں کو ان کی کیوریوسٹی کو پورا کرنے دیتے تھے. اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو اسے لینے دیتے تھے، ٹچ کرنے دیتے تھے کہ وہ اس کی کیوریوسٹی دور ہوگی. میں یہ چھوٹے بچے پہ اس لیے بات لے کر آئی ہوں کیونکہ اب آپ دادی کے اسٹیج میں، اور یہ چھوٹے وہ بچے ہیں اب اپنے بچے کی 0 to 6 بھول جاتے ہیں، اور آپ گرینڈ چلڈرن کو ٹونٹ کرنے لگتے ہیں کہ تم نے بچے کو تمیز نہیں سکھائی. یہ ایک 6 ایئرس 4 ایئرس 3 ایئرس کا بچہ ہے جو آپ کا یا تو نواسا ہے یا نواسی ہے، یا پوتا ہے یا پوتی ہے. آپ خود گرینڈ پیرنٹ ہے، پلیز تنقید مت کریں. یہ بچے کی بننے کی عمر ہے، جھڑنے کی نہیں ہے. اس کو ٹچ کرنے دیں، اس کو کیوریوسٹی ہے، وہ بچے سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کا ہی بچہ تھا 0 to 6 جب آپ اس کو گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، اور آج اس بچے کا بھی بچہ ہو گیا. یہ آپ کو اس سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے. اگر آپ نے سنا ہے سوٹس لائک دیر از اے ورڈنگ ان اردو، محاورہ ہے، کیا کہتے ہیں، سود سم تھنگ، اصل سے پیارا سودیا. تو وہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آپ کی گرینڈ چلڈرن کی محبت ڈالے. ریزالونگ فائٹ بٹوین دا چلڈرن، بچوں کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے، اور شادی کے شروع میں میاں بیوی میں بہت فائٹ ہوتی ہے. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اچھے ان لاز بنیے، رحم دل ان لاز بنیے، فائٹ کو دور کروائیے، نہ کہ ان فائٹ کو موقع کی نسبت سے استعمال کریں. ہاں بیٹا تم ٹھیک کہتی ہو، وہ ہے ہی ایسی، اس نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. ہم تو اپنے ماں باپ کی بڑی قدر کرتے تھے، ہم نے تو ساس سسر کو بڑا دل سے جوڑ کے رکھا اور اپنے سے لگا کے رکھا اور بڑی خدمت کری. پتہ نہیں یہ کیسی بہو ہے کہ اس کے نہ تو تمہاری محبت ہے نہ تو ہماری محبت ہے. یہ بڑے ہی نیگیٹو کوئی سینٹنسز ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا لیکن بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم once brought حضرت علی from the mosque. اب آپ یہ سوچئے، یہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی پیارے طریقے سے ماسک سے جا کے حضرت علی کو لے کر آئے تھے. کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہو کے گئے تھے ماسک میں، اور چھوٹی سی بات پر بات نہیں بتائی گئی. ہم اس کی تہ میں نہیں جاتے کیا ہوا کیا نہیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ مسجد چلے گئے. انہوں نے سوال نہیں کیا ان سے کیا ہوا بیٹا بتاؤ مجھے، کیا نہیں، نہ کوئی سمپتی، سنا اور چلے گئے. اور کتنے پیارے ہی طریقے سے حضرت علی کو منا کے لے کر آ رہے ہیں. کیا کہا when he came after a conflict with فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حکمت سے کام لیا. آپ نے کہا ابو تراب ابو تراب. کیا کہا علی کیا ہوا کیسے؟ نہیں کہا ابو تراب ابو تراب. کتنے پیارے طریقے سے بلایا اور بس گھر لے گئے، ختم. دیکھیں ہمیں فائٹس کو ریزالو کرنا ہے نہ کہ بڑھانا ہے. تو آپ گرینڈ پیرنٹ کی سٹیج میں ہیں، آپ ان لاز بن چکے ہیں، آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے اور آپ نے کانفلکٹس کو دور کرنا ہے. He used to use beautiful language to encourage, make others feel elevated. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ mentioned Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to سعد بن ابی وقاص، تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. کیا میں اور آپ ایسے بولتے ہیں جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں؟ ہمیں تو سننا پہ عمل کرنا ہے، رائٹ؟ تو ہمیں بولنا ہے ایسی باتیں، میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میرا بچہ کرے، بیٹا کرو، بناؤ کھانا بناؤ، بہت پیارا بہت اچھا کھانا بنائے، اور بیٹا جاؤ جاب کو نکلو، مجھے پتہ ہے تکلیف ہے لیکن تم کر سکتے ہو. اس طرح کی باتیں کہیں جو سنت سے ثابت ہوئی ہیں. اوہ میں یہاں پہ اوور ٹو بینش کو میں دوں گی. اس کے بعد ہماری بس ایک آدھ سلائیڈز رہ گئی ہیں. بینش آپ نے پلیز، آپ نے جیسے میرے سے کل کہا تھا میں نماز پڑھ کے آتی ہوں پلیز، اور آپ فجر کی نماز آپ پلیز کیری آن کریں. جی شیور میم. جی پارٹیسپینٹ میں سے کوئی اپنے شیئر کرنا چاہتا ہے خیالات وہ آرام سے کر سکتا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے. یا کوئی سوال ہے میم سے تو ابھی آپ بتا دیجیے، میں جیسی میم آتی ہے تو میں ان سے پھر کنوے کر دوں.
جی عروج، آپ کا سوال تھا نا کہ وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں بچوں کے، آپ اپنا سوال دہرائیں گی؟ عروج، آپ اپنا سوال دہرائیں گی؟ موڈ سوئنگ کا کوشچن آیا تھا کہ بچوں کے جو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، کس طرح کون سی ٹیکنیکس کا استعمال کیا جائے۔ ماشاء اللہ میں بہت ساری ٹیکنیکس کا پتہ چلا، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارا لہجہ، ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہمارے بچوں کے سامنے ہمارے رویے، یہ سب کچھ بچوں میں اتنا کریج پیدا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات آرام سے جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے کر سکتے ہیں۔ جی سارا دانش، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں نے آپ سے ایک کویشچن کیا تھا جس کے اوپر آپ نے مجھے ایک بک ریفر کی تھی، تو جی جی جی، کائنڈلی آپ اس کا PDF شیئر کر دیں گی؟ آپ نے کہا تھا آپ شیئر شور کر شور دیں گی۔ شور، میں بس میرے بس میں تھا، انشاءاللہ میں کرتی ہوں، انشاءاللہ ڈونٹ وری۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ موڈ سوئنگز کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی رمشا، آپ کچھ کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی رمشا، ایم سوری، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ نہیں نہیں، میں پوچھوں موڈ سوئنگ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بچے کوئی بات کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ مس پا، آپ کا مائک کھلا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اچھا میں وعلیکم۔ 12 to 17 سے ریلیٹڈ، کیونکہ آج ہمارا سیشن اس سے آگے ایج کا ہے، تو اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ شور شور، کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اچھا نہیں ہے، ہم نے میرا جو پورا یہ جو 0 to 24 کے درمیان کوئی بھی سوال ہے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایج ہوتی ہے نا 12 to، جس میں بچے بالکل ایک نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے؟ جیسے کہ وہ جو اس طرح کی جو کبھی فرینڈز وغیرہ بتا دیتے ہیں، تو پونڈز ہو گیا، یا آگے جا کے جو ایک کانڈم سے ہو گیا، یا یہ جو ساری فرینڈ سے چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کس ایج میں کلیئرلی ہر چیز بتا دیں ہم خود، یا پھر ویٹ کریں، یا پھر وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیسے کیٹر کیا جائے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی کچھ کچھ چیزیں ان کو پتہ تو چل رہی ہیں اراؤنڈ سے۔ اچھا آپ کہاں رہتی ہیں ویسے؟ ہم کراچی میں، US میں؟ نہیں نہیں پاکستان میں۔ کراچی میں؟ ٹھیک ہے، جی جی، صحیح، اور یہ ٹھیک ہے ہمارے ٹھیک اسکولوں کے حالات ہیں اس وقت کی، آپ کا یہ بچہ سب۔ ویسے پوچھنا نہیں چاہیے، خیر ہے، میں آپ سے بعد میں کمیونیکیٹ کروں گی۔ آپ میرے تفسیر کے گروپ میں ہیں؟ آ، نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو، یا پھر پتہ نہیں۔ اوکے، چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کمیونیکیشن پھر آپ سے ہو جائے گی بعد میں۔ جی رمشا، آپ کچھ کہہ رہی تھی، میں آپ کا سوال میم تک پہنچاتی ہوں۔ رمشا، آپ کچھ کہہ رہی تھی موڈ سوئنگس کی وجوہات۔ ایم سوری، اس وقت میں نے میوٹ کر دیا تھا۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موڈ سوئنگ کا کوئی نہ کوئی انڈر لائن ریزن ہوتا ہے۔ اگر تھوڑے سے بڑے بچے تو اس کو ایک حد تک کہا جا سکتا ہے کہ مطلب کیونکہ ان کی باڈی بھی گرو کر رہی ہوتی ہے، ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ
से ये हो रहा होता है. मतलब आपको लगेगा कि बच्चा जो है उसका मूड स्विंग हो रहा है और आज वो स्कूल से आते ही यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ना इसकी वजह कुछ और होगी. मतलब कोई ऐसी बात होगी जो वो डिस्कस नहीं कर पा रहा, या उसको नहीं पता कि ये कैसे डिस्कस करते हैं. तो उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए. और ये ना उस वक्त नहीं हो सकता जिस वक्त मूड स्विंग हो रहा है, क्योंकि उस वक्त तो आप समझे उसकी समझने की सलाहियत अभी है ही नहीं कि आप बोलें कि मतलब आप सही से बात नहीं कर रहे हो और पता है ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और ये क्या तरीका है. हम सब मुश्किल से गुजर रहे होते हैं और कंट्रोल रखो बिहेवियर पे, ये वो टाइम ही नहीं होता. बल्कि जिस वक्त आपके बच्चे का बहुत अच्छा मूड है उस वक्त जनरल तरीके से बात की जा सकती है कि, और ये बहुत अच्छा रहता है अगर हम अपने आप से शुरू करें ना. कि पता है कि मैं तो जब कभी कभी स्कूल से आती थी मेरा इतना दिमाग घूम रहा होता था और मेरा दिल भी नहीं चाहता था मैं किसी से बात करूं, और जो ना वो इसीलिए होता था कि कभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए होते थे या कुछ भी. तो वो जैसे जब आप थोड़ा सा भी अपने आप को ओपन करते हैं ना तो वो सामने वाले को एक कंफर्ट जोन में ले आता है कि वो भी ओपन अप होकर आपको बताए कि असल बात क्या है. और अगर थोड़े छोटे बच्चे हैं ना तो मैं कहती हूँ कि मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है मूड स्विंग हो रहे हैं तो बहुत सारी दफा आप जाने दें. मतलब वो उस वक्त जो है ना एक अनकंडीशनल लव जो है ना वो उनके इस जो मूड स्विंग वाला जो फेज है ना उसको गुजार सकता है आराम से. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू रिप्शा. जी मैम. हाँ, जज़ाकल्लाह आप लोगों का इस कंट्रीब्यूशन का. यकीन करें इसमें भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई होगी और आपने बहुत प्यारा सोल्यूशन और ये कहते हैं जो आपने आइडेंटिफाई किया है कि कामनेस को रखना, स्पेशली उसमें जब आप बच्चे के मूड स्विंग्स हों और वो आपके पास आए, तो आपने बहुत प्यारी तरीके से बताया. जज़ाकल्लाह बहुत बहुत. आपके क्वेश्चन को जो मुझे टाइप करके भी आया है, क्या कहते हैं, जो जिन्होंने अभी सिस्टर ने ये बात करी थी ना कि पॉन्ड पे और जो कोई गलत चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैं कहती हूँ. और आज के टॉपिक से तो बड़ा ही रिलेटेड है क्योंकि देखें ये वो मॉरल एंड एथिकल टाइम पीरियड है जिसमें हम कह सकते हैं कि सही और गलत की तमीज़ का, कि बेटा तुम्हारे साथ ये हुआ है तो ये हुआ है तो सोचो कोई ऐसा हमारे साथ कोई हो जाता है तो हम क्यों होता है. ये सारी बातें जो गलत जो हो रही होती हैं और सही हो रही होती हैं, इसकी सही तमीज़ हम इस मैच्योरिटी की एज में एक्सपेक्ट करते हैं. अब इससे पहले जो भी एज है आप यकीन करें कि उसमें वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. और ये तो शैतान है कब वसवसा डाल रहा है. वो जो आपके बच्चे के साथ पैदा हुआ है, मुझे ये बताएं कि क्या छोड़ेगा उसको. वो हर लम्हे कोशिश करेगा उसको ट्रैप करने की. तो मैंने और आपने अपने बच्चे के साथ जुड़ के उसकी जिंदगी का हिस्सा बन के रहना है. और आपने पूछा कब बताने की जरूरत है, तो मैं तो आपसे ये कहूंगी कि वो डे वन से दुश्मन है बच्चे का और आपका, तो डे वन से ही और आप और मैं प्रिपरेशन बच्चे की शुरू कर देते हैं एनवायरनमेंट के जरिए. मैं आप और सॉरी मैं, बच्चा और एनवायरनमेंट, ये एक ट्रायंगल में आते हैं. और अगर इस ट्रायंगल में अल्लाह मौजूद है तो अल्लाह आपके बच्चे की प्रोटेक्शन करता रहेगा. अगर आप इस एनवायरनमेंट में से अल्लाह को निकाल देंगे और आप ये समझेंगे मेरी सलाहियत है मैं बचा रही हूँ, आप जदान से नहीं बचा सकते. तो आपने आपको एक बहुत प्यारा तरीका अल्लाह ताला ने बताया है, सूरह फलक और सूरह नास. ये मैं आपको इस्लामिक पहले इसलिए बताती हूँ क्योंकि जितनी भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको ये तो बता देंगे कि क्या करना है, ये नहीं बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है. सोल्यूशन आपको हमेशा कुरान से मिलेगा और सीरा से मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स आपको जरूर नजर आएंगे जिसकी स्टडी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पूरी सोल्यूशन नहीं देंगे. कहीं ना कहीं अधूरी अधूरी इल्म है. साइकोलॉजी में भी एक इल्म है लेकिन अधूरा इल्म है, पूरा इल्म नहीं है. उससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम कब है, कहाँ है, अराइज हो रही है, लेकिन सोल्यूशन आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको कुरान और सुन्नत से मिलेगा. तो जो आप लोगों में से कोई सीरा की क्लास में या सॉरी तफसीर की क्लास में बीनेश के साथ नहीं है, तो बीनेश आपके साथ ग्रुप डिटेल्स शेयर करेंगी कंसर्न मदर्स में, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करें क्योंकि वो बहुत प्यारी तफसीर करती हैं और वो अल्लाह से आप जुड़ के रहेंगे. ये सिलसिला भी हमारा इसी तरह शुरू हुआ है. तो अब आपने का सवाल था कि क्या मुझे कितना खुल के बात करनी चाहिए, तो मैंने आपको क्या कहा, 6 to 12 में उसके लिए
مینٹل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ ہے. مینٹل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مینٹل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ کا مطلب ہے آپ اسے سب کچھ سکھا سکتے، سب کچھ دے سکتے، وہ نالج جو انسائکلوپیڈیا سے بھی نکل کے اس کے ہاتھ میں دے سکتے نا، دے دیں. آپ کو لگتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، وہ بہت چھوٹا نہیں ہے، وہ مینٹل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ سے گزر ہے. کیونکہ جب وہ 12 to 18 میں ہوتا ہے، وہ سوشل انڈیپینڈنس ٹائم پیریڈ میں چلا جاتا ہے. وہ آپ سے کہیں زیادہ دوستوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو دوست تو خود بڑے نہیں ہوتے، تو پھر وہ ایکسپیریمنٹ کر کر کے سیکھتا ہے. تو اگر آپ ہی اس کو 9 to 12 میں بتا دیں گے کہ بیٹا یہ ایک ایسی چیز ہے، اگر تمہیں کہیں پڑی ہوئی نظر آ جائے، بے شک اٹھا کے دکھائیں. اگر آپ کو دکھتا ہے آپ پکچر دکھائیں اس کو کونڈوم کی، اس کو بتائیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں اور کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ دور رہو اس سے یہ شیطان کا ایک ٹریپ ہے جو آپ کو ٹریپ کرتا ہے، یہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچے کو کہ جب وہ ٹی وی دیکھتا ہے، اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت آپ کو دکھتا ہے کیسے. اب آپ کو ہر طریقے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بچے کے اندر ایک اچھی لائٹ موجود ہے جو کہ اللہ نے ڈالی ہے اچھائی کی طرف. ہر بچے کو اللہ نے اچھائی کی طرف لائٹ دی ہوئی ہے. بات کیا ہوتی ہے، میں نے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کو لیبل نہیں کرنا ہوتا، اس کو ہر دفعہ اچھائی پہ ہی لیبل کرنا ہوتا ہے. کیسے؟ اب اگر بچہ کوئی ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سے سیف گارڈ لگا دینا، بولنا ہے بیٹا واچ واٹ یو آر واچنگ، دیکھو آپ کیا دیکھ رہے ہو، اپنی نظروں کو نیچی کرو، اگر کوئی غلط چیز نظر آئے کوئک کرو، سٹاپ کرو. ایسا آپ نے کارٹون واچ نہیں کرنا ہے، ایسے آپ نے کوئی چیز واچ نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی غلط چیز نظر آتی ہے، بہن کو دیکھ رہے ہیں، بھائی کو دیکھ رہے ہیں، تو بیٹا بتانا، پوائنٹ آؤٹ کرنا، بہن کو گائیڈ کرنا. تو آپ نے ایک مکسڈ ایج انوائرمنٹ چلا رہے ہیں، اور مکسڈ ایج انوائرمنٹ ایک بہترین انوائرمنٹ ہے. مکسڈ ایج انوائرمنٹ ایک ٹیکنیک ہے، کیا کہتے ہیں، بچے بڑے اور چھوٹے. جب بچے اور بڑے اور چھوٹے ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں نا، تو آپ بڑے سے چھوٹے کو، چھوٹے سے بڑے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. ایک لیڈر بن جاتا ہے اور ایک فالوور بن جاتا ہے. آپ ایک کو نصیحت کرتے ہیں، ساروں کو انڈائریکٹلی مل رہی ہوتی ہے. آپ ایک سے اچھی بات کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں سب بچہ کون سا والا فالوور ہے، کون سا آپ کی بات کو فوراً دوسروں تک پہنچاتا ہے یا یاد کراتا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے سارے بچوں میں سے ایک بچہ واقعی میں ایسا ہے جو ریمائنڈر ہے، جو ریمائنڈ کراتا ہے. اس سے جتنی کوئی بات کر سکتے ہیں اکیلے میں، ساتھ میں کریں، اور اس کو لیڈ دے دیں کہ بیٹا میں نہیں بھی ہوں، کچن میں بزی ہوں، تم نے یہ کام کرنا ہے، جا کے تم نے بھائی کا خیال رکھنا ہے، تم نے بہن کا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس کو آبزرو کر کے یوز کرنا ہے. آپ دیکھیے گا بچوں میں ایک ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی برا سین آ جاتا ہے تو یا تو اس کو پاز کر دیتے ہیں یا اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. کبھی وہ کمپیوٹر اسکرین پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. اس والی ہیبٹ کو بہت اپریشیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ویڈیو واچ نہیں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آ جاتی ہے تو جھیپتے ہوں گے. تو اگر آپ کو بھی کچھ ایسی چیز نظر آئے تو اس پہ ذکر کریں، اور چاہے کسی بھی ایج میں ہو، آپ کا کام ہے بات کرنا. کل 23 ایئر اولڈ کی ایک لڑکی تھی، وہ ایک شو واچ کر رہی تھی، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر، لیکن ڈریسنگ ٹھیک نہیں تھی جو وہ شو واچ کر رہی تھی. تو میری نظر پڑی تو میں نے اس سے کہا بیٹا اپنی نظروں کا خیال کرنا ہے. حالانکہ شو برا نہیں تھا، لیکن اپنی نظر کی حفاظت، لڑکی کو بھی اگر ڈریسنگ خراب ہے تو اس کو تو حفاظت کرنی ہے. جائز تو نہیں ہو گیا لڑکی کے لیے کہ لڑکی کیسی بھی کپڑے پہنے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم بند کر دو یا لائک آف کورس وہ 23 ایئرس کی ہے اور وہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں دیکھ رہی. مگر وہ مورلٹی کے ٹائم پیریڈ میں نا، انڈیپینڈنس کی، وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اس کی اسپرٹ کو ہرٹ ہوتا ہے، اس کی روح خراب ہوتی ہے، اس کا قلب سلیم، اس کا دل خراب ہوتا ہے اگر وہ ایسی چیزیں دیکھتی ہے. تو میں نے اس سے صرف اتنا سا کہا اینڈ آئی واز لیونگ. تو ڈیفینیٹلی میں نے اس کو بہت پولائٹلی ہی بولنا تھا. میں نے کہا بیٹا اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ ہر چیز دیکھتے ہیں تو ڈریسنگ کا خیال کریں، دیٹس اٹ. اور میں کہہ کے چلی گئی، میں نے لنگر آن نہیں کیا، میں نے اس کو 10 مرتبہ ریپیٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ چیز اس کو وہ کریں گی، کیا کہتے ہیں. مگر ریمائنڈر دینے سے کیا ہوتا ہے، ریمائنڈر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، بچے کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ ہاں واقعی، حالانکہ بات تو وہ بڑی لاجیکل کر رہی تھی، سائیکالوجسٹ ہی تھی جو بات کر رہی تھی،
اور کوئی اچھا اسٹریٹجی بتا رہی تھی جو وہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں تھی، تو ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے اوائڈ کرنا چاہیے اس کو، رائٹ؟ بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اور آپ اپنے کام سے کام کریں، اس کی اس چیز کو اگنور کریں، بھول جائیں، دل صاف رکھیں. مومن ایک دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کے چہرے پہ کوئی گندگی لگی ہے اور وہ آپ کے وہ شیشے میں دیکھتا ہے، تو آپ نے شیشہ ایسا ہے کہ صاف کر لیا، اس کے بعد جب وہ دوبارہ دیکھے تو آپ صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو. تو آپ نے اس کی بات یہ بھلا دی، اس کو یاد نہیں رکھنا ہے، اس کو ٹونٹ نہیں کرنا ہے اس بات پہ لیٹر آن کے تم تو ہمیشہ سے ایسے شوز دیکھتے ہو، یا ڈونٹ ریمائنڈ دا چائلڈ فار واٹ ہی ہیز ڈن، جسٹ forget it and move on. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ از ود می. ہماری 2-3 اینڈ کی سلائیڈز رہ گئی ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان کو ضرور کور اپ کر دوں، کیونکہ آج ہمارا لاسٹ سیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے. ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر ٹائم پہ یاد رکھیں اللہ از ود می. تو جب بھی آپ سوری کسی کا مائک میوٹ ہوا ہے تو کیا I have raised my hand. او شور I have raised my hand یس میم، since long. یس میم پلیز. And I was سوری میم، یو آر کٹنگ آف. کیا آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہو؟ تو مجھے بینش پڑھ کے بتا دیں گی. آپ اگر چیٹ میں لکھ دو گے تو ہیلپ فل ہو جائے گا. سوری میم، آپ کی آواز کٹ آف ہو رہی ہے. Should tell him about sex. Oh, Misbah. Okay, should I tell him about sex in words that you think are appropriate and you can converse with your child؟ اگر آپ اپنے بچے کے بہت قریب ہوں گے، اگر آپ اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات جو کہ دین کی کرتے ہوں گے اور اللہ سے ہمت مانگے، طاقت مانگے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طاقت دے گا اور آپ کے الفاظوں میں وہ اثر دے گا کہ آپ یہ بات بھی کریں گے بہت اچھے پیرائے میں، بہت اچھے سے طریقے سے. بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ تمہارے لیے صحیح ہے یا یہ غلط ہے، رائٹ؟ تو صحیح اور غلط کی تمیز دلانا بچے کو آپ نے ہی کرانی ہے. پوری نالج مجھے نہیں پتا آپ کتنی دینا چاہتے ہیں کتنی نہیں، لیکن آپ بول سکتے ہیں کہ اس کا حلال طریقہ نکاح کے بعد ہے. اسی لیے میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ جلدی بچے کا نکاح کرتے ہیں، یہ اس کے لیے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں اور بچوں کو نہیں پتا ہوتے. اگر آپ کھل کے بھی بات نہیں کرتے، آپ نے اس چیز پہ تو لازمی بات کرنی ہے کہ بیٹا میں سمجھتی ہوں، میں اس اٹریکشن کو بھی سمجھتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ گرلز کی طرف اٹریکٹڈ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو حلال طریقہ یہ اور یہ حرام طریقہ. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ حلال اور حرام بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے، اور جو بیچ کی سچویشن ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، اس سے بچنے کو کہیں. اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ اچھا بیٹا اگر تم کو یہ سمجھنا ہے تو لائک کہ دیر آر، یہاں تو ہلکے ہوتے ہیں، جیسے ایک اچھے برائے میں یوتھ کے ساتھ سیشنز ہوتے ہیں. سوچیں آپ کے ارد گرد کوئی ایسے سیشنز ہو رہے ہیں جس میں سیکس ود اسلامک وے یا یہ ڈسکس ہوتے ہیں یوتھ سے. بالکل ہوتے ہیں، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتے ہیں، اور اسکالرز اس میں ہوتے ہیں میل کے لیے میل اور فیمیل کے لیے فیمیل. اگر ایسے کسی حلقے میں بچے کو لے جا سکیں، اس کو اس کا حصہ بنا سکیں، تو آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود بچے کو گائیڈ کر سکتی ہوں، تو اللہ سے مدد مانگ کے آپ قرآن کے الفاظ سے شروع کریں، ورسز سے شروع کریں، سیرہ سے لیں، اور آپ کو یقیناً ہدایت ملے گی اللہ کی، اور آپ اچھے الفاظوں میں سے بات کر سکیں گے. آپ کی اپنی لائف ایک بہت بڑا اگزامپل ہوتا ہے بچے کے لیے کہ آپ خود کتنا پروٹیکٹڈ رہتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے طریقے. اللہ نے آپ کو بڑا اچھا ذہن دیا ہے، اللہ نے آپ کو آپ کی ہی لائف سے بڑے اچھے طریقے بتائے. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو اپنی لائف سے سکھائیے اور بتائیے کہ بیٹا میری کہاں کہاں بچت ہوئی، میری کس طرح بچت ہوئی. میرے اپنے بابا کا شیئر کر سکتی ہیں، بابا کہاں کہاں بچے. میں اب تک اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ بیٹا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو غلط لوگ ٹکراتے ہیں، آپ نے بچنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ وائف ہیں تو آپ نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے. اسی چیز کا کوشچن ہوگا آپ سے کہ آپ نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے. اپنی عزت کی کیسے خیال رکھ سکتے ہیں؟ اپنی شرم گاہ کی پروٹیکشن کر کے. آپ کی شرم گاہیں کیا ہیں؟ آپ بتائیں اس کو کہ آپ کی شرم گاہیں کیا ہیں، اور پھر اللہ پہ چھوڑیں، دعا مانگیں، اللہ پہ چھوڑیں.
ٹھیک ہے. دیر آر اسلامک ویز بٹ دیر آر بیوٹیفل اسلامک ویز. آپ بہت اچھے ڈھکے چھپے الفاظوں میں اس سے بہت اچھے سے اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بچوں کی پروٹیکشن کرے اور ان کو غلط لوگوں میں پڑھنے سے ان کی حفاظت کرے اور انہیں محفوظ رکھے. کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہے نا اس میں الحمدللہ بولیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے رہیں اینڈ تھنک کہ اللہ کی بلیسنگز کا خیال رکھیں اور گائیڈنس کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 152, ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور حالانکہ وہ ہم سب کو نواز رہا ہے بار بار, لیکن وہ آپ کو ایک ایسی اسٹریٹجی سکھا رہا ہے کہ بس اللہ کو یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. کبھی سوچا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں اور اللہ وہاں پر فرشتوں کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے, یا اللہ میں اتنی تیرے لیے خاص ہوں, تو خاص کیسے بنی جب میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. الحمدللہ. This passage explains the role of Messenger sallallahu alaihi wasallam in conveying the message. So remind, O Muhammad, you are only a reminder. میں یہی بات کہتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے کہا وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. This is the role of everyone after him. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ who seeks to call people to Allah, اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرے پلیز. his role is to remind. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول تھا ریمائنڈر, اب آپ ریمائنڈر بن جائیں. after that the reckoning is with Allah عز وجل, اب اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر guidance is in the hand of Allah عز وجل, and it is not possible for us to guide even the closest of people to us except by his leave. میں اپنے شوہر کو بھی تب تک گائیڈ نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. یقین کریں میرے قریب ترین سب سے قریب کون ہے اس وقت؟ میرا شوہر, یا شوہر کی نہیں بیوی. اس سے قریبی تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اگر میاں بیوی ہیں تو الحمدللہ. مگر تب بھی میں کہتی ہوں گائیڈنس اللہ کی ہی ہاتھ میں. دل برداشتہ نہ ہوئے. مجھ سے ایک بہت پیاری ایک خاتون ہے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو دین سکھایا ہے. یہ کتنی ہی کوئی پیاری بات ہے کہ اس عورت سے اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے جو کہ تہجد میں اپنے ہی شوہر کو اٹھاتی ہے یا شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے, رائٹ. تو اگر آپ دین سکھا رہے ہیں اور اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ ٹریک پہ رکھے ہوئے تو آپ کے لیے اللہ نے جنت ہی لکھی ہوگی انشاءاللہ. میں دعا کر سکتی ہوں آپ کے لیے کیونکہ مجھے پتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی جہاد نہیں ہے. کیا میاں بیوی میم جی میم یہاں پہ نا اذان ہو گئی ہے, اگر آپ کوشچنس لے لیں پارٹیسپینٹ سے تو ہم نماز پڑھ کے آ جائیں. ضرور ضرور بالکل. تو میں بالکل کوشچنس کے لیے اوپن ہوں الحمدللہ. سو اچھا مصباح کو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا بیٹا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اتنا کلوز ہے آپ سے کہ آپ سے اس نے ہر طرح کی بات شیئر کر لی, یہ بہت اچھی بات ہے. اب آپ اسے اگر گائیڈ کریں گی نا تو وہ آپ کی بات سنے گا. اگر آپ نے اسے ڈانٹ دیا یا آپ نے بولا یہ بہت ایسی باتیں ہیں شرم کرو تمہیں, مطلب ہمارے یہاں جو پیرنٹنگ ہو رہی ہے جو ہم اپنے پیرنٹ سے سیکھیں یا ٹریڈیشنل پیرنٹنگ جو ہم کر رہے ہیں اس میں نا اس ایسے ٹاپکس پہ نا صرف ڈانٹ دیا جاتا ہے یا شرم دلائی جاتی ہے. اب ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں, جس ماحول میں, جس الگ ہی سچویشن میں ہم آئے ہوئے ہیں, تو اس وقت اگر ہم ڈانٹیں گے تو وہ انہوں نے باز نہیں آنا. انہوں نے پھر اپنے فرینڈز اور کازنز اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ایسی باتیں پوچھنی ہیں جو ان کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ انہیں بہت قریب کر کے جو ہے وہ پیار کے ساتھ ہر چیز سمجھا سکتی ہیں, ہر چیز سمجھا سکتی ہیں. اور ان سے یہ بولیں کہ یہ پرائیویٹ گفتگو میری اور آپ کے درمیان ہے, میں آپ کی ماما ہوں, میں نے تو آپ کا بیٹا ڈائپر تک چینج کیا, مجھ سے ڈرو نہیں, مجھ سے جیسے میرا بیٹا ہے اس کو بھی کوئی مجھے بات کہنی ہوتی مجھے یہ کہتے ہیں مجھے شرم آ رہی, میں بولتی ہوں بیٹا ماما ہے آپ کی, ماما نے آپ کو بچپن میں نہلایا بھی ہے, ڈائپر بھی چینج کیا. تو وہ اتنا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے میری ایک اس جملے سے. تو اس طرح نا کلوز ہی رکھیں. اور یہ دور ہی ایسا ہے کہ سب سے زیادہ ماں باپ نے, بلکہ آپ بھی کلوز ہوں, آپ کے ہسبینڈ بھی اپنے بچے کے کلوز ہوں, کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ کے سمجھ میں اتنی نہیں آئیں گی جتنے جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ سمجھ سکیں گے اور اسے اچھا گائڈ کر سکیں گے. جزاک اللہ. الحمدللہ. کوشچنز ہیں کسی کے
نہیں تو یہ بہت پیاری ایک ورس ہے، اینڈ وی ہیو انجوائنڈ اپون مین گڈنس ٹو پیرنٹس. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، آپ کا بچہ آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں اور آپ ایسی اسٹیج میں ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی موجود ہیں اور ہمارے بچے بھی موجود ہیں، ہم بہت ساری چیزیں اس طرح سیکھتے ہیں. میں بہت سی چیزیں جا کے اپنی مدر ان لا سے پوچھتی ہوں، بچوں کے سامنے بھی اسپیشلی، کیونکہ جب میری مدر ان لا مجھے گائیڈ کرتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ماما ابھی تک گائیڈنس لے رہی ہیں، تو گائیڈنس کی کوئی اسٹیج تو نہیں ہے ختم ہونے کی، رائٹ؟ تو اگر ماما اپنی ماما سے پوچھتی ہیں تو وہ ایک کنیکشن آپ سے بنائیں گے، ان کا آپ پہ کانفیڈنس رہے گا. یا میں اپنی امی سے کہتی ہوں کہ ماما آپ میرے لیے دعا کریے گا، میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ لائف کا کوئی بھی حصہ ہو، چاہے وہ 40s ہو یا کوئی بھی ایج ہو، ماما اگر ماما سے بات چیت کر رہی ہیں، اپنی دعا کے لیے کہہ رہی ہیں، تو پھر مجھے بھی اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے، کیونکہ اگر وہ پرابلم شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے. انہیں اور ہمارے سے پرابلم شیئر کرتے رہنا چاہیے. It was narrated that Ibn Abbas radhiyallahu anhu said, I was riding behind the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam one day when he said, "Oh young lad, I am going to teach you some words. Be mindful of Allah and He will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him with you. If you ask, ask of Allah. And if you seek help from Allah. Know that if the entire nation were to come together to benefit you with something, they would not benefit you with anything except with something that Allah had already decreed for you. And if they were to come together to harm you with something, they would not harm you with anything except with something that Allah had already decreed against you. The pens have been lifted and the pages have dried." ایک بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ مجھے اتنی تقویت دیتی ہے، یقین کریں یہ بچے کو بھی اتنی دیتی ہے. میں اپنے بچوں کو بار بار بتاتی ہوں یہ بات، اور کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بری چیز ہونی ہے یا اچھی چیز ہونی ہے، وہ اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. تو اگر بری چیز کو بھی ہم یہ سوچ لیں کہ بیٹا کہ یہ آپ کو کچھ لیسن ٹیچ کرنے کے لیے آئی، اس سے لیسن لو، صبر سے کام لو، آپ یقین کریں آپ کا بچہ اس بات کو سمجھنے لگتا ہے. تو پھر وہ کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے وہ اینکشیس نہیں ہوتا، وہ فوراً کہتا ہے کہ ماما آپ صحیح کہتی تھی، میں نے اس سے یہ لیسن لرن کیا. کیونکہ میرے ہی بچے کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ابھی یہاں کینیڈا آنے سے پہلے، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اس کو ہوش میں رکھا اور اس نے اپنے دوست کو سپورٹ کیا، اور اس نے بولا اس سے، اور اس نے جب میں نے اس سے یہ واقعہ پورا پوچھا کہ بیٹا ہوا کیا تھا، کیونکہ میں پوری اس کی حامی ہوں کہ جب بھی بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بہت حواس وہ نہیں ہوتے اس کے حال میں، تو بجائے پینک کرنے کے اس کو گلے سے لگا کے اس کی بات سنا کریں. تو جب میں اور وہ تسلی سے اور تحمل سے بات کر رہے تھے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ ماما سب سے اچھی بات اس پورے واقعے میں یہ ہوئی ہے کہ میں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں موجود تھا. کیونکہ آپ تو جانتی ہیں نا ماما، اس سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اس سے پہلے بھی میں ایکسیڈنٹ میں جا چکا ہوں، تو مجھے یاد تھا کہ مجھے اللہ نے کیسے پروٹیکٹ کیا. تو میں نے آج اس کا ساتھ دیا، اس کو میں نے کمفرٹ دیا، اور میں نے اس کو، وہ بہت ٹینشن اور بہت بہت زیادہ نروس ہوا تھا. تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے اس کو حواسوں میں رکھا. اور آپ یقین کریں میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی قوت اور یہ اللہ کی مدد تھی جو ان بچوں کے لیے آئی، اور اگر وہ بچہ تھا وہاں پہ اس کے ساتھ، میرا بچہ ہی صحیح، لیکن یہ اللہ کی مدد تھی، یقیناً اللہ کی مدد تھی. تو پھر آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں اس کو اینڈ اپ کرتی ہوں. ہمارے بہت لمبا ایک سیشن تھا، ہمارے سیشنز تھے مونٹیسری اینڈ اسلامک کو ہم نے کمبائن کیا تھا. یہ مونٹیسری پرنسپل ہے جس کی میں بات کر رہی تھی، چائلڈ، انوائرمنٹ اینڈ گائیڈ. ایک گائیڈ بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، جو میں اور آپ ہیں جو کہ ٹیچرز ہیں. اب گائیڈ اس لیے کیونکہ ہم اپنی لائف سے سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم کر کے سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ٹیچر نہیں ہے یہاں پہ، یہاں ٹیچر نہیں ہے، اوکے، کہ وہ ٹیچ کر رہی ہے، وہ لیکچرز دے رہی ہے، نو، وہ اپنے پریزنٹیشن سے سکھاتی ہے، ایک انوائرمنٹ بناتی ہے اور بچے کو دیتی ہے. یہ مونٹیسری فلسفی ہے. اب یہ سائیکالوجسٹ سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے ایک انوائرمنٹ بنانا ہے بچے کے ساتھ، اور آپ نے اس کو خود کر کے دکھانا ہے. اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو بچہ اچھا بنے گا، یہ سائیکالوجی کہتی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتانا چاہتا ہے، اور اس نے سب سے پیارا ٹیچر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری لائف میں بھیجا کہ انہوں نے رول ماڈل بن کے ہمیں دکھایا، اور ہمیں قرآن اور سیرہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اگر اس ٹرائنگل میں ایڈلٹ ہے، یعنی کہ آپ یا آپ کے ہسبینڈ اور بچہ ہے، تو اللہ کا موجود ہونا بہت ضروری ہے.
تو یہاں مونٹیسری فلسفی ایک طرف ہے جس سے میں کہتی ہوں میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، تو اگر میں ایک ٹرینر یا لیکچرر ہوں تو میں مونٹیسری پرنسپل سکھاتی ہوں، تو میں کہتی ہوں یہ کوئی خاص پرنسپلز نہیں ہے، اگر آپ پچھلے سارے سیشن میں جائیں تو یہ علم کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ علم آپ کو قرآن اور سنت سے ملے گا۔ ہاں ہیلپ کیا ملی ہے کہ جیسے 32 دانت ہیں، آبزرو کرو 32 تیت ہیں، 32 تیت کی اپنی سائنس ہے، کون سے تیت فوڈ کو کیسے گرائنڈ کریں گے یا کیسے آپ کو چیو کرنے میں ہیلپ کریں گے، یہ ایک سائنس کی ایک نالج ہے، رائٹ؟ اسی طرح مونٹیسری پرنسپلز یا مونٹیسری فلسفیز آپ کو سائیکالوجی میں بچوں کی سٹیجز کو سمجھنے میں، بچوں کی سینسٹیو پیریڈ کو سمجھنے میں اور اس کے مائنڈ کو سمجھنے میں ہیلپ کرتے۔ تو بکس کیا ہوئیں؟ ایبزاربن مائنڈ یا سیکرٹ آف چائلڈہڈ یا انڈرسٹینڈنگ مائنڈ اینڈ ہارٹ، یہ ساری بکس ہیں جو مونٹیسری نے لکھی ہیں۔ ایک کورس ہوتا ہے مونٹیسری ڈپلوما کورس، وہ کرتے ہیں ٹیچرز اور ان کو یہ سٹیجز سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آج میری اس کوشش سے، چھوٹی موٹی کوشش میں زیادہ نہیں کہوں گی، اللہ کے حکم سے ہوا جو بھی کچھ ہوا، اور میں نے یہ 15 سیشن کیے۔ آپ کو فلسفی کے، چائلڈ سائیکالوجی کے 3 میجر ٹاپکس میں پڑھا چکی ہوں۔ کیا میجر ٹاپکس ہیں؟ سٹیجز آف دا ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ، سینسٹیو پیریڈز اور ایبزاربن مائنڈ۔ آپ پچھلے 15 سیشن اٹھا کے دیکھیں، ان 3 ٹاپکس میں نے بہت زیادہ بات کی ہے۔ میں آپ کو بار بار بتاؤں گی کہ میں قرآن کی تفسیر نہیں کر رہی تھی، جو بھی میں نے بات کی وہ اللہ کے حکم سے کی، اس میں جو بھی میں نے اچھی بات کی وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اگر کوئی بات بھی آپ کو غلط لگی ہو، خراب لگی ہو، تو یقین کریں وہ میری طرف سے ہے۔ اچھا صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے صرف اچھائی آتی۔ میں اس سلسلے کو ختم کبھی بھی نہیں کروں گی، ٹو بی کنٹینیوڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں سائیکالوجی کے اور بہت سارے ایسپیکٹس آپ کے سامنے لاؤں، جیسے میں یہ 3 بڑے ٹاپکس لے کر آئی تھی، سٹیجز آف ڈیولپمنٹ اور سینسٹیو پیریڈز اور ایبزاربن مائنڈ۔ میں آپ کے ساتھ اور بہت سے ٹاپکس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ان ٹائمز ٹو کم ہم اس کو پلان کریں گے، بنش ہم میرے ساتھ پلان کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اور اچھے اچھے ٹاپکس لاتے رہیں گے جو آپ کے لیے پیرنٹنگ کو اور ٹیچنگ کو آسان کریں۔ بس اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی کریں۔ مجھے پتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے پاکستان میں، تو آپ پلیز نماز میں دعا کریں اپنے لیے، میرے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازیں، اور ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا بھر میں ڈیفیکلٹی سے گزر رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہم نیچے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کون ڈیفیکلٹی میں، تو آپ کو وہ سارے مسلمز نظر آئیں گے جو ڈفرینٹ مسلم کنٹریز میں اسٹرگل کر رہے ہیں، اور آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے، یمن کے، اور اب تو پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت کچھ ہوا ہے، تو ان سب کے لیے دعا کریں اور اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور یاد رکھا کریں، اور اپنے ہر حال میں خوش رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ آمین ثم آمین۔ میں یہاں پہ اسٹاپ کرتی ہوں انشاءاللہ، اینڈ may Allah make parenting easy for you and for me. آمین۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ہم آپ لوگوں سے کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی تفصیل گروپ کا بھی ذکر کیا میم نے،